بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بہت سی امپورٹنٹ چیزیں، بہت سی اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ فارن فنڈنگ میں جو ان کی نااہلی ہونی ہے وہ تھوڑا لمبا ہے کام، اور وہ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کسی اور کیس میں کہ جس سے عمران خان صاحب کی نااہلی ودن 1 منتھ یا ودن 20 to 25 ڈیز ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے ایک اہم شخصیت نے بات کی ہے، اور ایک اہم شخصیت نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا وقت کب آ رہا ہے، اور وہ نااہلی کس میں ہو سکتی ہے، اور وہ کیس کی طرح سٹرونگ ہے۔ اس کے علاوہ جو پاک فوج کے جوان، جو افسران شہید ہوئے تھے ہیلی کاپٹر حادثے میں لزویلا میں، اس کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا، ان افسران کی فیملیز کو جو ہرٹ کیا گیا، اس کے اوپر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے FIA کی طرف سے، تحقیقاتی اداروں کی طرف سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک تازہ انٹرویو اس وقت سوشل میڈیا پہ زیر بحث کیوں ہے، اور مولانا صاحب نے کون سی ایسی چیزیں کی ہیں کہ اس وقت ہر بندہ سوشل میڈیا پر جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، یا جو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ مولانا صاحب سے ناراض ہے، اس کے ہم بات کریں گے۔ تو شروع کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی نااہلی والے معاملے پہ۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے، ابھی جو فارن فنڈنگ میں ہے تو ریفرنس ان کے خلاف فائل نہیں ہوا نااہلی کے لیے، کیونکہ ابھی اس میں ان کو شوکاز جاری کیا گیا۔ شوکاز کے بعد وہ جواب داخل کریں گے، پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ کچھ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا لنگر ہونا ہو سکتا ہے معاملہ، کیونکہ اس میں فیصلہ چیف جسٹس نے کرنا ہے، چیف جسٹس کے بعد پھر وہ معاملہ تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کے خلاف PGM کی جماعتوں نے ایک ریفرنس فائل کیا ہوا ہے ان کی نااہلی کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب خود یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو گفٹ سے جو تحائف تھے جو ان کو ملے تھے وہ ساتھ لے کر گئے، تو اس کو بنیاد بنا کر کے عمران خان صاحب نے غلط بیانی کی اور امانت میں خیانت کی، اس کو بنیاد بنا کر PGM نے الیکشن کمیشن میں ایک ریفرنس فائل کیا تھا عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے۔ اس کے اوپر ان کو 18 اگست کو طلب کیا گیا ہے۔ تو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے قمر دلشاد صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کی جو جانب سے جو الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوایا گیا ہے اس کی زد میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی نااہلی ناگزیر ہے اس میں، اور وہ فیصلہ چاہے تھوڑا ٹائم بھی لے لے لیکن ان کی نااہلی اس میں ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب 10 لاکھ بندہ بھی الیکشن کمیشن کے بعد لے جائیں تو وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، الیکشن کمیشن پھر بھی اپنے فیصلے اسی طرح سے کرتا رہے گا۔ پھر انہوں نے ڈیٹ بھی بتائی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر 1 یا 2-3 ستمبر تک جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ قمر دلشاد صاحب نے ساتھ ہی پھر جو اس ریفرنس پہ توشہ خانہ والے ریفرنس پر جو تاریخ بتائی ہے فیصلے کی، وہ انہوں نے کہا جی 1، 2 یا 3 ستمبر تک اس کے اوپر فیصلہ آ سکتے ہیں، یعنی کہ اگست کا مہینہ ختم ہوگا تو ستمبر میں جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور توشہ خانہ ریفرنس میں ابھی مزید جب انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے PDM نے، تو اس میں ایک انکشاف ہوا تھا مبینہ طور پر کہ عمران خان صاحب کچھ تحائف تو بغیر پیسے دیے ہی، بغیر پیسے جمع کروائے لے کر گئے ہیں، یعنی کہ ان کو ایسے اٹھا کے لے گئے۔ اگر کوئی گفٹ لیتا بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ رقم ادا کرنی پڑتی ہے، 50% یا 25%، لیکن عمران خان صاحب نے وہ رقم بھی جمع نہیں کرائی، اور وہ بغیر رقم جمع کرائے فری میں وہ گفٹ لے گئے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ویلڈ اور سولڈ پوائنٹ ہے عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے۔ تو کرپشن یا کوئی آپ آرٹیکل 63 اور 63 تو اتنا اسٹرکٹ ہے کہ 1 روپیہ بھی آگے پیچھے ہو جائے گا تو اس پہ بھی آپ کے اس پہ بھی وہ آپ پہ لاگو ہو سکتا ہے۔ تو نااہلی تو پھر اس میں ان کی واقعی بڑی ناگزیر لگ رہی ہے۔ باقی آنے والی دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد FIA نے جو ٹیم تشکیل دی ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لزبیلا میں پاک فوج کے افسران کا ہیلی کاپٹر کریش کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف، ان افسران کے خلاف ایک کمپین چلائی گئی، ان کو رجیم چینج کے ساتھ نتھی کیا گیا، ان افسران کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیچور ٹرولز تھے بیسیکلی تو وہ انسپائر ہوئے ڈیفینیٹلی بڑے لوگوں سے، شیریں مزاری جیسی جو لیڈر ہیں اور مختلف جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ اپر کیٹ کے ہیں، وہ جب پاک فوج پہ اس طرح سے تنقید کرتے ہیں تو نیچے جو امیچور آپ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر شدت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا
وہ امیچور لوگ بہت آگے نکل گئے شدت میں، اور وہ اتنا آگے نکل گئے اس نے پھر نقصان پہنچایا پاکستان کو، اس نے پھر نقصان پہنچایا پاکستان تحریک انصاف کی بھی کو بھی ڈیمیج کیا، جیسے کہ صدر عارف الوی ان شہداء کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے، اور شہداء کی فیملی کو بھی ہرٹ کیا۔ تو اس کے اوپر ایک نا تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے ایف آئی اے کی، اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ لوگ انسپائر کہاں سے ہوئے تھے اور کون کون اس میں ملوث ہے، اس کے نیکسس کہاں سے ملتے ہیں۔ اور وہ ٹیم جو ہے وہ اس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور خبر یہ ہے، شنید یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے ان کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیس ایگزامپل بنایا جائے گا۔ اگر یہ کیس ایگزامپل نہ بنائے گا تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ورسٹ ہو سکتی ہیں، پاکستان کی دفاعی لکیر ہے وہ اس کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ باہر بیٹھا جو دشمن ہے وہ آپ کو استعمال کرتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ایسی وار ہے کہ وہ انکانشیسلی آپ اس کا ہتھیار بن جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو روکنا بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے یہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ یہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے کیس بھی رجسٹر کر لیا ایف آئی اے نے، تو اس کی جو تحقیقات کا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے۔ تیسری جو اہم خبر ہے مولانا طارق جمیل کی، مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ مولانا صاحب پر تنقید ہو کیوں رہی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ مولانا صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے بول نیوز کو، اس انٹرویو میں مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو اس وقت حکومت بنی ہے ناجائز حکومت انہوں نے اس کو قرار دیا، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا جی لوگوں کو پیسے دے کر پکڑ دکڑ سے حکومت عالم دین ہیں، اور آپ کو تمام جو لوگ ہیں بغیر کسی تفریق کے فالو کرتے ہیں۔ جب آپ اس طرح سے پارٹی بن کے کوئی کام بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی تنقید تو ہوگی، پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو بات کی کہ لوگوں کو پیسے دے کر پکڑ دکڑ کر کے حکومت بنائے گی، اور پھر ان لوگوں کے قیامت والے دن ان کو پیش ہونا ہوگا اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوں گے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ابھی تک کسی نے، میں کسی کی فیور میں بات نہیں کر رہا، واقعی پیسے دیے ہوں گے، لیکن چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے پیسے دیتے ہوئے، میں نے کوئی ثبوت نہیں دیکھے، میں نے کسی کا کوئی کنفیشن والا بیان نہیں دیکھا کہ اس نے کہا ہاں میں نے پیسے لیے ہیں، تو میں اگر ایسے بات کروں گا تو تہمت ہوگی۔ مولانا صاحب نے بھی وہی کیا، انہوں نے کہا جی یہ پیسے دے کے ان کو کیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں بڑا ادنا سا آدمی ہوں اور میں مولانا صاحب سے اختلاف کر سکتا ہوں، اختلاف میرا رائے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا صاحب نے تحقیق کی، کیا مولانا صاحب نے ثبوت دیکھے پیسے لیتے ہوئے لوگوں کو؟ نہیں دیکھے۔ اب اس سے متعلق سورہ حجرات میں جو فرمایا گیا ہے وہ تھوڑا سا سن لیجئے گا۔ سورہ حجرات کا ترجمہ آیت کا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت کا میں نے ایک ترجمہ بتایا کہ اگر کوئی آپ کے پاس خبر لے کے آتا ہے، آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو اس کی تحقیق ضروری ہے۔ پھر ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا۔ کیا مولانا صاحب نے یہ ایک جو حدیث ہے اور دوسری آیت ہے، کہ اس کے مطابق وہ جو خبر انہوں نے کوٹ کی یا جو ان لوگوں پہ اوپر الزام لگا اس کو تحقیق کیا، پرکھا اس کے مطابق؟ اگر تو نہیں پرکھا تو مولانا صاحب آپ پر جو تنقید ہو رہی ہے اب ڈیفینیٹلی یہ پھر جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اب اتنا بڑا دوسرا پارٹ ہی بن گیا۔